السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن میں آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 پڑھیں گے، جس میں لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے آئیں ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، پھر اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی جنتی ہیں، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے کیے، الصالحات اچھے کام، اولئک وہی اصحاب الجنتی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ تو آیت کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ تھا۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس سے پہلے دائمی جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا، اب دائمی جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ صفات رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ عربی کا معقولہ ہے یا ضرب المثل ہے، تعرف الاشیاء بازدادہا، کہ چیزیں جو ہیں وہ ضد سے پہچانی جاتی ہیں، جیسے دن اور رات۔ اسی طرح جو ہے جب ایک چیز کا ذکر کیا جہنمیوں کا، تو اب جنتیوں کا ذکر کیا تاکہ ان دونوں کی صفات کا پتہ چل جائے۔ جب چیزیں ضد سے بیان کی جائیں تو پھر اس کی صحیح طرح جو ہے وہ پہچان ہو جاتی ہے۔ دوسرا تعلق، اس سے پہلے جہنم میں پھنسانے والے عیوب بتائے گئے تھے، اب جہنم سے بچانے والے صفات کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ لوگ ان سے بچیں اور یہ صفتیں اختیار کریں تاکہ جنت کے حقدار بن سکیں۔ تیسرا تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے علماء یہود کی غلط بیانی بتا کر اس کی تردید کی گئی، اب اس غلط بیانی کی وجہ بتائی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ تورات وغیرہ میں مومنین کے لیے وعدہ مغفرت کیا گیا تھا، نہ کہ کفار کے لیے، اور ان بے وقوفوں نے کفار کو بھی اس میں داخل سمجھ لیا۔ اور چوتھا تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے رب کے قہر کا ذکر ہوا تھا، اب اس کی رحمت کا ذکر ہے تاکہ سننے والے کو خوف اور امید حاصل ہو، جس پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن کے خوف اور امید کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر ہیں۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا شخص جو ہے اس کے اندر خوف اور امید، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ برابر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہاں پہ اگر آیہ مبارکہ میں غور و فکر کیا جائے تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے، اللہ کے پیارے حبیب کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے کے آئے، تمام فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، ہر نیک عمل سے جو ہے وہ مزین کرتے رہے اپنے آپ کو یا نامہ اعمال کو، تو اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں۔ اور پھر ان کی صفت بیان کی گئی، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب یہاں پہ
لوگ جو ہے وہ 4 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو ایمان اور اعمال دونوں سے خالی ہیں، ان کا ذکر پہلی آیت میں ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ دوسرے وہ کہ جو ایمان اور نیک اعمال دونوں رکھتے ہیں، اور ان کا ذکر اس آیت میں ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہیں۔ 2 فریق باقی بچے، ایک وہ جن کا ایمان درست اور اعمال خراب یعنی فاسق مسلمان، چونکہ یہ اگلے دونوں فریقوں سے ملے ہوئے ہیں کہ عقیدے میں مسلمانوں کے اور اعمال میں کفار کے مشابہ ہیں، لہٰذا ان کی جزا بھی دونوں فریقوں کی جزا سے ملی ہوئی ہوگی، یعنی کچھ دن تو جہنم میں رہیں گے، پھر جنت میں مکان ہوگا، اور جنت میں رہ کر پھر دوزخ میں جو ہے واپس دوزخ میں رہ کر پھر جو ہے دوبارہ جو ہے یہ جنت میں آ جائیں گے۔ یہ وہ ایمان والے ہیں جن کا عقیدہ تو درست تھا لیکن اعمال جو ہے وہ کفار کے مشابہ تھے، تو چند دن جہنم میں رہیں گے، پھر جو ہے وہ جتنی سزا کاٹیں گے پھر دوبارہ جنت میں واپس آ جائیں گے۔ اب یہاں پہ چوتھا فرقہ وہ ہے کہ جس کے اعمال تو اچھے تھے لیکن عقیدہ مسلمانوں والا نہیں تھا، تو ایسا شخص جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں کہ قرآن حکیم یہاں نجات و بخشش کا اصل الاصول بیان فرما رہا ہے۔ نجات کا دار و مدار کسی قوم و نسب سے وابستگی پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اسلام سے پہلے انسانیت کی تقسیم رنگ و نسل اور وطن کی بنیادوں پر ہوتی تھی۔ ہر سفید رنگ والا، خواہ اس کا نامہ عمل کتنا سیاہ ہی کیوں نہ ہو، ہر کالی رنگت والے سے برتر اور بہتر ہے، خواہ اس کی سیرت مہر و ماہ سے تابندہ تر ہو۔ اسی طرح ہر برہمن وہ کتنا جاہل اور کندہ نہ ترش ہی کیوں نہ ہو، افضل ہے، اور ہر فاضل اور کامل جسے کسی برہمن ماں نے جنم نہیں دیا تو وہ جو ہے وہ گھٹیا تر ہے۔ یوں ہی جرمنی کی حدود میں پیدا ہونے والا خواہ وہ کتنا ہی خونخوار اور زیاں کار کیوں نہ ہو، اپنی نجات میں لاجواب ہے۔ تو یہ شرف اسلام کو ہی حاصل ہے کہ جس نے ان فاسد بنیادوں کو اکھیڑ پھینکا اور انسانیت کی تقسیم مومن اور کافر، صالح اور فاسق، نیک اور بد کی اساس پر جو ہے وہ کی، اور اس طرح بلا وجہ اترانے والوں سے فخر و مباحات کے سب جھوٹے اسباب چھین لیے، اور نیکی اور تقوی کے میدان میں سبقت لے جانے والوں کے راستے میں حائل ہونے والی سب چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور یہاں پہ بتا دیا کہ جنت کے حقدار وہی لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں، اچھے عمل کریں۔ اب اس آیت کے پچھلے آیت کے ساتھ جو ہے وہ چند فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایمان نیک اعمال پر مقدم ہے کیونکہ یہ شرط ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، لیکن نیک اعمال کے بغیر جنت تو ملے گی مگر اس کا عذاب سے بچ جانا یقینی نہیں ہے، ممکن ہے کہ پہلے عذاب ہو جائے، لہٰذا اعمال سزا سے بچنے کے لیے ضروری ہے، نیز ایمان سے جنت ملے گی اور اعمال سے وہاں کے درجات۔ تیسرا فائدہ، جنت میں پہنچ کر کوئی نہیں نکلے گا مگر جہنم سے بہت سی مخلوق جو ہے وہ نکلے گی۔ اس کے بعد آخری ایک حدیث پاک بیان کرتا چلوں۔ حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ حدیث پاک بیان کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک،
قال قل آمنت باللہ ثم استقم، یا رسول اللہ آپ مجھے اسلام کے متعلق ارشاد فرمائیں کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تو پھر یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پہ قائم رہو۔ اور اللہ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو ایمان پہ ڈٹ جاتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، کل قیامت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔